اور اگر مسلمانوں کو ایک بہترین مفتی کی ضرورت ہے، ایک بہترین قاری اور عالم کی اور محدث کی ضرورت ہے، تو مسلمانوں کو ایک ڈی ایم اور کلکٹر کی ضرورت ہے۔ کوشش کرو جن کے 2 بچے ہیں، ایک کو دین کے مدرسے میں بھیجو اور ایک کو جناب علی اسکول اور کالج میں پڑھانے کی اپنے بناؤ، اس میں کوشش کرو۔ اور اگر نہیں کرو گے تو کیا بتاؤں، سنو، تمہارے دادا پہ کتنی زمین تھی؟ 100 بیگھے۔ کتنی تھی؟ یہ بول رہا بڈھا 400۔ ان کے 4 لڑکے ہو گئے تو کتنی آئی؟ 100۔ اور ان کے 4 ہو گئے، کتنی آئی؟ 25۔ اب اللہ کے فضل سے اس کے بھی 6 ہو رہے ہیں۔ اب کتنی آئی؟ یہ اس دور میں آپ ہیں جہاں 5 اور 2.5 اور 3 بیگھے سے زیادہ زمین نہیں، میں بارے ملک کو کہہ رہا ہوں۔ آئندہ زمین بیگھوں میں نہیں بٹے گی، آئندہ زمین گزوں میں بٹے گی، اور اگلے دور جو آ رہا ہے وہ فٹوں میں بٹے گی۔ کہاں جاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ اگر کوئی قوم کو بچا سکتا ہے تو وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ اور قرآن کے اندر مطلق علم کہا ہے۔ پڑھیے آپ کہیں سے کہیں تک میرے بھائیوں، وہ دین کا بھی علم ہے، اور یہ کالج کا بھی۔ یہ بچہ ڈاکٹر ہمارا یہ آیا تھا ابھی میرے پہ سر کے اثرا، سمجھ گئے؟ کیا یہ بددلی کا کام کر رہا؟ کیا سلف بازی کر رہا؟ اللہ کے نبی کی فوج کے اندر عبید اللہ جنرل تھے۔ ایک جنرل کی بھی ضرورت ہے، ایک کرنل کی بھی ضرورت ہے، ایک ڈی ایم کی بھی ضرورت ہے، ایک ایس پی کی بھی ضرورت ہے۔ سمجھے بھائیو؟ اگر دونوں طرف آپ نے توجہ کی تو انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے، بس آخری بات میں کہوں کہ جہاں سے تم گرے ہو 75 سال پہلے، تم گرے ہو تاج محل کے اوپر سے، تم گرے ہو دلی کی جامع مسجد کے میناروں سے، جناب تمہیں نیچے پھینکا گیا۔ اگر وہاں پہنچنا چاہتے ہو تو دونوں علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ان زمینوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کل کوئی قانون آ گیا تو 1.25 بیگھے کے اندر تالاب کھود دیں گے، تم بیٹھے رہیے اپنے گھر۔ میں آخری بات کہہ کر آپ سے جا رہا ہوں کہ اگر ابھرنا ہے تو صرف علم ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، کم و بیش پورے ہندوستان کے اندر آدھے میں تو میں نے سفر کیا ہی کیا، اور ہر علاقے کے حالات بھی دیکھے، آدمی بھی دیکھے، کاروبار بھی دیکھے، اور ان کی بزنس اور تجارت بھی دیکھی، ان کی نمازیں بھی دیکھی، ان کی تبلیغی جماعتیں بھی دیکھی، اور ان کے مدرسے بھی دیکھے۔ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ شمالی ہندوستان میں تقریباً 350 سال پہلے ایک خاندان جو پھلت کا کہلاتا تھا، شاہ ولی اللہ کا، ان کے ذریعے سے ہندوستان میں علم حدیث آیا ہے۔ اور علم حدیث وہ ہے جو ہمارے نبی نے اپنی زبان سے یوں کہا کہ کرو اس کام کو، یا یہ فرمایا آپ نے کہ یہ مت کرو، یا کوئی کام آپ نے ہوتے ہوئے دیکھا تو کسی صحابی کو ٹوکا نہیں، چھیڑا نہیں، اسے بھی حدیث ہی کہتے ہیں، تقریر حدیث کہلاتی ہے۔
بھائیوں، شاہ ولی اللہ کے والد تھے شاہ عبد الرحیم دلی کے۔ انہوں نے اپنے بیٹے شاہ ولی اللہ کو علم حدیث، یعنی ہمارے نبی کی جو باتیں ہیں، حدیث میں کرتا رہوں تو کوئی سمجھنے کا نہیں ہے۔ میں اب سے موٹے لفظوں میں کہوں، ہمارے نبی کے جو بول ہیں، ہمارے نبی کی جو باتیں ہیں، چاہے زبان سے ہوئی ہو یا اعمال سے، افعال سے ہوئی ہو، انہیں کہتے ہیں حدیث۔ تو بھائیوں، انہوں نے اپنے چاروں بیٹوں کو اللہ کے نبی کی باتیں سکھائی۔ آگے سلسلہ چلا تو شاہ اسحاق صاحب دلی کے اندر پیدا ہوئی ہے۔ ایک مدرسہ تھا ایڈورڈ پارک، جہاں کہلاتا ہے، لال قلعے کے بیچ میں اور جامع مسجد کے بیچ میں، پونے میں۔ اس کا نام تھا مدرسہ رحیمیہ، جیسے ہمارے مدرسے کا نام احمد العلوم ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے جہاں ہمارے نبی کی باتیں سنائی جاتی تھی، کہی جاتی تھی، عمل کیا جاتا تھا، انگریزوں نے نمبر 1 پہ سب سے پہلے بلڈوزر اس پہ چلایا۔ نتیجہ یہ نکلا، مدرسہ اجڑ گیا۔ وہ اپنا تام جھام کھا کے جو کچھ بھی تھا بیچاروں پہ، اور تو کچھ تھا نہیں، وہ مہدیان میں چلے گئے۔ مہدیان ایک جگہ ہے دلی کے اندر، وہاں سے علم حدیث چلنے کے بعد شاہ عبد الغنی صاحب ایک بزرگ گزرے، بڑے درجے کے محدث گزرے، تو ان کے پاس میں وہ امانت آ گئی، اور وہاں سے وہ امانت شاہ عبد الغنی سے میرے بھائیوں مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی، وہ نانوتے کے، وہ بھی ہمارا ہی علاقہ ہے، اور مولانا گنگوہی تو بالکل ہی سنا، ہمارے سروں کے سردار ہیں۔ وہ علم حدیث، اللہ کے نبی کی باتیں یہاں گنگو سے شروع ہوئی۔ لمبی بات نہ کرتے ہوئے، میرے بھائیوں، 9 سال تک دیوبند کے مدرسے میں پڑھایا نہیں گیا علم حدیث، یہاں گنگوہی میں پڑھایا جاتا تھا، اور خانپور کو گنگو سے جدا نہیں کر سکتے آپ۔ یہ ایک